کا تو پھر عورتوں کو غچہ دیا جاتا ہے۔ دوستوں، ہر سال جب 8 مارچ کا دن آتا ہے، یعنی عالمی یوم خواتین کا دن، تو اس دن عورتوں کو غچہ دینے کا دن ہوتا ہے۔ یعنی عورتوں کو دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے ارباب اختیار آگے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ کیا جائے گا، خواتین کے لیے وہ کیا جائے گا، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ ہر سال یہ دن آتا رہتا ہے اور خواتین کے مصائب اور مشکلات میں وہی پچھلے دنوں جیسا اضافہ رہتا ہے اور معاملات اسی طرح بگڑے ہوتے ہیں۔ 8 مارچ کے حوالے سے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں خواتین کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ جی نہیں، آپ خواتین کو، آپ کا معاشرہ کسی طرح کا بھی ہو، خواتین کو اگر آگے بڑھنے کے مواقع دیں گے تو پھر آپ کا معاشرہ ترقی کرے گا۔ جن گھرانوں میں، جن خاندانوں میں خواتین کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے، وہی گھرانے تمام معاملات میں آگے نکل جاتے ہیں اور ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ممالک بھی ترقی یافتہ بنتے ہیں۔ خواتین کی شمولیت کے بعد یہ نہیں کہ پہلے آپ کا معاشرہ، آپ کا ملک ترقی یافتہ بنے گا، اس کے بعد آپ خواتین کو مواقع دیں گے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ پہلے آپ خواتین کے حالات کو بہتر بنائیں گے، ان کے لیے جو قوانین موجود ہیں، بنائیں گے کیا، جو موجود ہیں ان کو بہترین کر دیجئے، اور خواتین کو صرف خاتون ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہ وہ کسی اور علاقے کی ہے، کسی اور صوبے کی ہے یا کسی اور پارٹی کی ہے۔ آپ ہر تفریق سے بالا تر ہو کر خواتین کو مواقع دیں، تب جا کے آپ کا معاشرہ ترقی کرے گا، اور تب ہی نہ صرف اس خاتون کا گھرانہ اور اس کا خاندان ترقی کرے گا، بلکہ آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا، اور آپ کو ہر سال کھڑے ہو کر ڈائس پہ یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ خواتین کے حالات ایسے ہیں ویسے، ہم اسے بہتر کریں گے۔ آپ کو سب سے پہلے خواتین کے حالات بہتر کرنے ہیں، اس لیے کہ وہی ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہمارے سامنے ہماری مائیں ہوتی ہیں، ہماری بہنیں ہوتی ہیں، ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ بہنیں بیٹیاں تو بعد میں آتی ہیں، مائیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں بہت پیچھے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنے ماں کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، آپ صرف اپنے مفاد کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ میرا اشارہ صرف شہباز شریف کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عمومی بات ہے، لیکن بات نکلتی ہے ان کے نقطے سے، ان کے بیان کردہ نقطے سے۔ جب یہ لوگ ارباب اقتدار پہ بیٹھے ہوئے، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگ جب کسی تقریب سے خطاب کرنے جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کے جو فرسٹ پوائنٹ بیان کرتے ہیں، پہلا نقطہ بتاتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی خواتین آگے بڑھیں۔ خواتین بےتاب ہیں آگے بڑھنے کے لیے، آپ ان کے آگے بڑھنے کے راستے روکتے ہیں۔ آپ ایسا ماحول بنائیں اپنے ملک میں کہ خواتین کو آگے بڑھنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نظر نہیں آئے۔ خواتین پاکستان میں بہت زیادہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن ان کو اس کے بعد سہولیات میسر نہیں ہوتی، کیونکہ جو بندرباٹ پاکستان میں چل رہی ہے اپنے اپنوں کو نوازنے والے کی، اس میں ذہانت سے بھرپور خواتین پیچھے رہ جاتی ہیں۔ پھر وہ اپنے طور پر کسی اور شعبے کو اختیار کر لیتی ہیں، لیکن وہ جس شعبے میں بھی جاتی ہیں، لگن رکھنے والی خواتین وہاں کامیاب رہتی ہیں۔ جو پالیسیز بنی ہوتی ہیں وہ صرف اپنوں پہ اپلائی کی جاتی ہیں، اپنے اپنوں کو دیکھا جاتا ہے، اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں کو دے۔ پھر یہ لوگ جو ڈائس پہ آ کے کہتے ہیں خواتین کی برابری کی بات، مساوات کی بات، یہ تو بہت پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا ہے، خواتین کے حقوق بتا دیے ہیں، اور ان سے زیادہ خواتین کی عزت کسی نے نہیں کی ہے۔ انہوں نے عملی طور پر یہ نمونہ پیش کیا ہے، جبکہ ہمارے ارباب اختیار جو نمونہ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ دوسروں کی خواتین کو جیلوں میں بھر دو، اور جیلوں میں بھرو، چلو آپ نے یہ کیا ہے، ان کو سزا دی ہے، لیکن اس سزا کو جلد از جلد ختم کریں، اس کا حساب کریں، جو ٹرائل کرنا ہے وہ کریں، جو انصاف کرنا ہے وہ کریں۔ یہ کیا کہ پنجرے میں آپ عورتوں کو پرندوں کی طرح قید کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ ہوا تو نہیں ہے۔ کتنے سال ہو گئے پاکستان کو، پاکستان میں جو خواتین کی ترقی ہے وہ ان کی اپنی مرہون منت ہے، وہ اپنے طور پر یہ ساری جد و جہد کر رہی ہیں اور اپنے طور پر وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ خدیجہ شاہ کی مثال لے لیجئے، پاکستان کا نام اس نے دنیا میں بنایا ہے۔ یہی مریم نواز شریف کل کو اس کی کمپنی کے کپڑے
اس کے ادارے کے کپڑے بہت شان و شوکت سے پہنتی تھی. ذرا سی کوئی بات ہوئی کینہ پروری سامنے لے آئی اور اس کو جیل میں بھر دیا. اگر اس طرح کی خواتین اختلاف کے باعث آپ سے یا کسی سے اختلاف کے باعث جیل میں ٹھونسنی پڑے تو پہلے ان کے وقت کا حساب کریں، پہلے ان کے معاملات دیکھیں. آپ ان کے معاملات کو فرسٹ پرائیورٹی پہ دیکھیں، پہلی سطح پر، پہلے نمبر پر آپ ان خواتین کو دیکھیں کہ انہوں نے آپ کے ملک میں نام بنایا ہے. یہ کام کرنے والی خواتین ہیں، انہیں آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، دنیا انہیں تسلیم کر چکی ہے. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم خواتین کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے. جو غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ کریں. کوئی خدیجہ شاہ نے کسی کی جان نہیں لی تھی، اس نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا تھا، صرف جھوٹے مقدمات میں اسے ملوث کر کے اسے جیل کاٹنی پڑی. اسے بھی ضد ہو گئی تھی کہ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو میں دنیا بھر سے انصاف کی بھیک کیوں مانگوں. آپ کو اسے رہا کرنا پڑا اور آج کے دن عالمی یوم خواتین کے دن اسے ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے. اس کی ہمت اور جرأت کو اور عظمت کو سلام کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑے مسند پہ ہونے کے باوجود، ایک بڑے عہدے پہ ہونے کے باوجود، اپنے برانڈ کا نام بنانے کے باوجود، پاکستان کو اپنے برانڈ کے حوالے سے دنیا میں نامور بنانے کے باوجود اسے جیل کاٹنی پڑی. اس نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا تھا. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. اس طرح کی اور مثالیں جیلوں میں پڑی ہیں جن کے اپنے اپنے شعبے میں بہت کام ہے، بہت نام ہے. پوری زندگی گزر گئی ہے یاسمین راشد کی اس عمر میں، پیرانہ سالی میں کینسر میں سروائیو کر رہی ہیں وہ، اور انہیں جیل میں ڈالا ہوا ہے. ڈال دیا ہے تو ان کے معاملات دیکھیں، انہیں آسانیاں بہم پہنچائے. جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی منتہا ہے، اسے پورا کریں، اس کا حساب کتاب کریں. کسی نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اسے سزا دیں یا پھر اس کا حساب کریں. اس کے وقت کو، اس کی عمر کو، اس کی خدمات کو برباد نہ کریں. پرائیویٹ سیکٹر میں خواتین اور اپنے طور پر جو خواتین کام کرتی ہیں، سرکاری ملازم خواتین کی بات نہیں ہو رہی ہے، انہیں تو مرد حضرات آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے. پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والی خواتین بہت لگن سے کام کرتی ہیں اور بہت نام بناتی ہیں. ان کے سامنے اپنا مقصد ہوتا ہے، اپنا خاندان ہوتا ہے، ان کے پیچھے ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے والدین ہوتے ہیں، ان کے کارکن ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ اپنا کام خود کرتی ہیں، اپنا نام خود بناتی ہیں، اور سال میں ایک دفعہ جب عالمی یوم خواتین آتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ڈائس پر اور کہتے ہیں ہم اب یہ کریں گے، اب وہ کیا کریں گے، خواتین کے لیے اب یہ کیا جائے گا، اب وہ کیا جائے گا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں خواتین کو اہمیت دی جاتی ہے. ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہونے کے لیے آپ کو خواتین کو اہمیت دینی ہوگی. ان کے لیے جو پالیسیز بنائی ہیں آپ کو اس کا اطلاق سب پہ کرنا پڑے گا اور اس پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. ہراسمنٹ کا قانون ہے، اس کی مثال لے لیں. یہ قانون موجود ہے لیکن جس کا دل چاہتا ہے، جس کونے خدرے میں، بازار میں، سڑک میں، گلی میں، محلے میں عورت کو ہراس کر رہا ہے اور اس قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا بلکہ سب مل کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کس کی اگر قانون میں سختی ہو تو کس کی ہمت ہے عورت کو برا بھلا کہے یا اسے پیچھے دھکیل دے. محترم وزیر اعظم، جب آپ اسٹیج پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے ہم یہ کام کریں گے اور ہم اسے دنیا کے دوڑ میں آگے لے جائیں گے، تو جناب دنیا بہت آگے جا چکی ہے اور خواتین اپنے طور پر اس دوڑ میں شامل ہو چکی ہیں. آپ کو اس کا احساس نہیں ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. آپ سال میں ایک دفعہ ڈائس پر آئیے اور یہ کہہ کے چلتے بنیے کہ ہم اب یہ قانون بنائیں گے. یہ قوانین اس دن بن جانے چاہیے اپنی عورت کے بارے میں، اپنی خواتین کے بارے میں اس دن اچھا سوچنا چاہیے، ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے. جس دن آپ نے اپنے سامنے عورت کو دیکھا، اپنی ماں کو دیکھا، اسی دن سے اس کی بھلائی کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو پھر آپ پورے معاشرے کی بھلائی کا کام کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں. میں ہوں فرزانہ روحی اسلم. آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے.